اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفیان بن عیینۃ وحدثنی محمد بن رافع قال حدثنا ابو داود الحفری عن سفیان کلاہما عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمعنی حدیث یونس عن الزہری وفی حدیث ما ذکر البقرۃ والشاۃ معا۔ ان کی حدیث میں گائے کا بیان بھی آیا ہے کہ گائے بول پڑی تھی کہ مجھ سے یہ کام لے رہا ہے سواری کا، حالانکہ میں اس کام کے واسطے نہیں۔ اس طرح بکری کا بیان آیا ہے کہ بھیڑیا بکری لے گیا، چروائیں چھڑا لی، تو بھیڑیے نے کہا کون ہوگا بکریوں کا محافظ اس دن جب دن درندوں کا ہوگا، بندے ختم ہو جائیں گے، اللہ نے مجھے خوراک دی تھی اس نے خوراک چھین لی۔ تو یہ بیان ان میں آتا ہے۔ وقال فی حدیث ما فإنی أؤمن به، تو جب یہ کلام کی گائے نے اور بھیڑیے نے تو اللہ کے نبی نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا انی أؤمن به انا و ابو بکر و عمر وما ہما سما، اس بات پر میں ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر بھی اور عمر بھی، حالانکہ وہ دونوں وہاں نہیں تھے۔ اس قدر آپ کو یقین ہے کہ اس بات پر ابو بکر کا بھی ایمان ہے، عمر کا بھی ایمان ہے۔ حدیث پڑھ گئے محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفیان بن عیینۃ عن مسعر کلاہما عن سعد بن ابراہیم عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب الفضائل عمر رضی اللہ، آگے باب من فضائل عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اب جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کا بیان۔ چلیے قال حدثنا سعيد بن عمر ولا شمسين وابو ربيع عن سفيان حدثني وابو كريب بن محمد بن علاء ولفظ لابي كريب قال ابو ربيع قال حدث وقال الاخران قال ابن مبارك عن عمر بن سعيد بن ابي حسين عن ابن قال سمعت میں نے سنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں غوزیہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ العصری رہی، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چارپائی پر، اس ٹائم وہ شہید ہو چکے تھے نا، چارپائی پر رکھا گیا، سریر چارپائی، فتکنفہ الناس، لوگوں نے چارپائی کو گھیر لیا، ہر پاسے لوگ تھے، جناب عمر کی شہادت کا موقع تھا، لوگوں نے گھیرا ہوا تھا چارپائی کو، یدعونا ویسلون، وہ دعائیں کر رہے تھے عمر کے لیے، تعریفیں کر رہے تھے، ویصلون علیہ، ان پر دعائیں رحمت کر رہے تھے، قبل یرفع، سے قبل کہ ان کی چارپائی اٹھائی جائے، اکٹھے ہو کر وہاں پر لوگ حضرت عمر کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں، ثنائیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ وانا فی، میں بھی ان میں موجود تھا، یہ راوی کہتا ہے۔ قال فلم یرقنی الا برجل قد اخذ بمنکبی من ورائی، مجھے گھبراہٹ میں نہیں ڈالا، یعنی میں اچانک حیران ہو گیا، مجھے گھبراہٹ میں نہیں ڈالا مگر ایک آدمی، اس نے میرا کندھا پکڑا ہے پیچھے سے کسی بندے نے میرا کندھا پکڑا ہے، میں تو گھبرا گیا کہ یہ کیا ہو گیا، فالتفت الیہ، ادھر میں متوجہ ہوا، فاذا هو علی، ناگہاں وہ جناب علی بن ابی طالب تھے، وہ پیچھے میرے آگے کو بات کر رہے تھے، فتراحم علی عمر، انہوں نے تو عمر پر رحمت کی دعا کی، ترس کی دعا کی، اللہ کی رحمت ہے عمر پر، اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت علی نے فتراحم، رحمت کے ترحم کے کلمات کہے، اللہ کی رحمت ہے عمر پر، اللہ بخشے عمر۔ وقال، فرمانے لگے، ما خلفت احدا احب الی ان القی اللہ بمثل عملہ، نہیں چھوڑا اے عمر تو نے کسی کو جو مجھے زیادہ پیارا ہو کہ اللہ کو ملوں اس کے عمل جیسا، تجھ سے بڑھ کر۔ کیا مطلب ہے؟ میرے پاس تو بندہ ہے ایسا ہے ہی نہیں کہ مجھ کو محبت ہو
کہ میرے عمل اس بندے کے عمل جیسے ہو بجائے بنسبت تیرے، یعنی مجھے یہ خواہش تھی کہ میرے عمل بھی عمر جیسے ہوتے، اب تمہاری وفات کے بعد کوئی اور آدمی ہے نہیں، تو نہیں چھوڑا آپ نے کوئی بندہ جو مجھے زیادہ پیارا ہو اس بات سے کہ اللہ کو میں ملوں، علی یعنی میں ملوں اس کے عمل کی طرح عمل کر کے اس سے بڑھ کر۔ عمر آپ کے عملوں کی مجھے خواہش تھی، کاش کہ میرے عمل بھی عمر کے اعمال جیسے ہوتے، یہ مطلب ہے۔ یہ تعریف ہوگی نا، حضرت علی تعریف کر رہے ہیں جناب عمر کی کہ میری خواہش ہے کہ میرے عمل بھی عمر کے اعمال جیسے ہوں۔ وَأَيْمُ اللَّهِ إِن كُنتُ لَأَظُنُّ أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ، اللہ کی قسم ہے بے شک میں گمان کرتا ہوں کہ ان كُنتُ ان مخففہ من ثقلہ، بے شک میں گمان کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ضرور ملا دے گا اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابو بکر میرے ساتھی ہیں، تو اللہ آپ کو بھی ان کے پاس پہنچا دے گا۔ یہ اللہ کے نبی ابو بکر تو وہ ہو گئے، تیسرے عمر ہے، تو میں بے شک میں گمان کرتا ہوں، میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ضرور ملا دے گا اپنے دو ساتھیوں کے پاس۔ فضا کا اس واسطے یہ گمان کیوں ہے؟ انی کنتو سیرو اسماؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو، کیونکہ میں زیادہ موقعوں پر سنا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولو آپ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، جے تو آنا و ابو بکر، دخل تو آنا و ابو بکر و عمر، اخرج تو آنا و ابو بکر و عمر، آپ فرماتے آیا میں اور ابو بکر اور عمر، داخل ہوا میں اور ابو بکر اور عمر، نکلا میں اور ابو بکر اور عمر، یعنی ہمیشہ آپ کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے تھے ہر کام میں، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر۔ تو اس واسطے جہاں آپ کے دو ساتھی گئے ہیں اللہ آپ کو وہاں پہنچا دے گا۔ فَإِن كُنتُ لَأَرْجُو أَوْ لَأَظُنُّ أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُمَا، بے شک میں گمان کرتا، بے شک میرا یقین ہے کہ اللہ آپ کو ملا دے گا ان کے ساتھ ہی۔ چلیے قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا سني بن سنمر بن سعيد في اهل سنة مصر قال حدثنا منصور بن ابي مزاحم قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن سالم بن قيسان قال حدثنا زهير بن حرب بن حسن له لباني عبد الله بن حماد لفظ لهم قالوا حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح بن شهاب قال حدثني ابو محمد بن سهل عن سمي ابي سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو سعید خدری سے سنا فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین آنا نا، ایک دفعہ میں سو رہا تھا، بین ایک موقع پر میں سو رہا تھا، رأیت الناس، میں لوگوں کو دیکھا، یو رضونا، وہ پیش ہو رہے ہیں، پیش کیے جا رہے ہیں، میرے سامنے آ رہے ہیں، والہم کو موسون، ان پر قمیصیں ہیں، قمیصیں کرتے پہنے ہوئے لوگوں نے، یہ لوگ دکھائے جا رہے ہیں، والہم کو ان پر قمیصیں ہیں، منہا ما یبلغ الصدیہ، بعض قمیصیں بعض کی ایسی ہیں جو پہنچتی ہیں سینے تک کی، چھوٹی قمیصیں ہیں، چھوٹی چھوٹی قمیصیں، صدیہ یہ پستان یہاں تک ہی آتی ہیں، ومنہا ما یبلغ دون ذلک، بعض کی ایسی ہیں جو اس سے کم تک پہنچتی ہے، یعنی قمیض لوگوں نے پہنی ہوئی ہے کہ وہ قمیصیں سینے تک، یہ نیچے سے ہوتا ہے نا اوپر تو پہنچی سینے تک، سینہ ننگا ہے، تو بعض کی اس سے بھی کم ہے۔ وَمَرَّ عمر بن الخطاب، یہ کہ نیچے کی بات کرتے ہیں کہ بعض کی قمیصیں چھوٹی ہیں، یعنی سینے تک آ رہی ہیں، پیٹ تک آ رہی ہیں، نیچے نہیں جا رہی، میرے پاس گزرے عمر بن الخطاب والا ہے قمیص یجرہ، ان پر قمیص جس کو کھینچ رہے تھے، ان کی لمبی قمیص، لمبا کرتا کہ سینہ بھی ڈھانپا ہے، پیٹ بھی، ران بھی، اور جو ہے نا ٹانگیں ساری ڈھانپی تھی، نیچے زمین پر وہ کھسل رہی ہے، لمبی قمیص، لمبا کرتا، یہ خواب میں دیکھا، اس پر قمیص یجرہ، اس کو وہ کھینچ رہے ہیں۔ قالوا ماذا قلت ذلك یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس کی آپ نے تعبیر کیا سوچی ہے، کیا اس کی تعبیر ہے؟ تو آپ نے فرمایا الدین، اس کی تعبیر دین ہے، کہ بعض لوگوں میں جو ہے نا دینداری وہ کچھ کم ہے، لیکن عمر میں دینداری بہت زیادہ ہے، یہ چھوٹی قمیصیں ہیں نا ان میں علم دین کچھ کم ہوگا، کہ عمر کا دین اتنا ہے کہ عمر کے تمام جسم کو ڈھانپ کر نیچے گھسڑ رہا ہے قمیص،
تو اس سے مراد دین لیا ہے کہ عمر دین کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، دین کے اندر جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں۔ یہ تعبیر میں نے تعبیر سوچی اس کو آپ کی، تو یہ بھی تعریف ہوگی کہ عمر بڑے دیندار کہ دین کے لباس ان کو ڈھانپا ہوا۔ چلیے قال حدثني ابن عمرو بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا اخبرني يونس بن شهاب اخبرنا حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رايت قدما نوديت به فيه لبن فشربت منه حتى اني لا ارى ججرا في اظفاري ثم اتيت فزل عمر بن الخطاب قال فما بلغ ذلك يا رسول الله قال العلم۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا، اسرائیل تو قدحن میں نے ایک پیالہ دیکھا، اٹھی تو بھی پیالہ لایا گیا میرے پاس بھی یہ لبن، اس میں دودھ تھا، میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، فشریب تو میں دودھ پیا اسے، حتیٰ انی لا الرجیہ یجری فی اظفاری، تک دیکھا میں نے کہ دودھ سے سیری جو ہے پیٹ بھر کے آئے، تو سیری جاری ہے میرے ناخنوں میں، اتنا دودھ پیا ہے کہ میرے ناخنوں سے دودھ نکل رہا ہے۔ باپ کی بات ہے، اتنا میں دودھ پیا کہ دودھ میرے ناخنوں سے نکل رہا ہے۔ تو ثم آتا تو فضلی عمر بن الخطاب، پھر میں نے بچا ہوا دودھ دیا عمر بن الخطاب کو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ پہلے میں نے دودھ پیا، اتنا دودھ پیا کہ دودھ نکل رہا ہے میرے ناخنوں سے، جو بچ گیا وہ دیا میں نے عمر بن الخطاب کو۔ والوں لوگوں نے کہا فما افضل ذالک یا رسول اللہ، اس کی آپ نے کیا تعبیر بیان کی ہے، سوچی ہے؟ والا علم، اس کی تعبیر علم سوچی ہے کہ عمر علم میرے پاس تھا نا، تو جو مجھ سے علم بچا وہ دے دیا عمر کو، تو عمر کے پاس علم ہے، علم نبوت ہے، زیادہ علم نبی کو تو بہت علم ہوتا ہے، بہت علم ہوتا ہے، نبی تو علم کا جو دودھ ہے پی کے ناخنوں سے علم نکل رہا ہے، کہ جو بچ گیا آپ سے وہ دیا عمر کو، اس کی تعبیر علم ہے کہ عمر کو میں نے علم دے دیا۔ چلیے قال حدثنا ابن رسولنا قال حدثنا ابن الغلباني عن ابن محمد قال ان يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا بن صالح بن اسرائيل ونسنا حديثهم قال حدثنا هرم بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب بن سعد بن مسيب اخبرنا سامي بن ابي هريره يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ہاں جی سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول فرماتے تھے، بین انا نائم، ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا، رأیتنی علی کلیب، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک کنویں کی منڈیر پر ہوں، کلیب بولتے کنواں جس کی نا منڈیر وہ نہ ہو، وہ کنواں یعنی گرد گردی ہو، تو میں کنویں کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، کلیب کلیب بدر آتا ہے، بدر کا وہ کنواں پرانا کنواں تھا تو اس کی منڈیر گر گئی تھی، تو میں دیکھا اپنے آپ کو کہ میں کنویں کی دیوار پر بیٹھا ہوا ہوں، لیا دلون، تو کنویں کے پاس ایک ڈول پڑا ہوا ہے، ڈول سے پانی نکالتے ہیں، فنزعت منها ما شاء اللہ، میں نے وہاں سے ڈول نکالے جو اللہ نے چاہے، ثم اخذها ابن ابی قحافہ، پھر ڈول کو لے لیا مجھ سے ابن ابی قحافہ ابو بکر نے، فنازع منها ذنوبا او ذنوبین، انہوں نے وہاں سے نکالا ڈول ایک یا دو ڈول کنویں سے، اور ڈول نکالے پانی کے، پانی بھر کے باہر نکالا، وفی نزعه واللہ یغفر له ضعف، ان کے ڈول نکالنے میں کمزوری تھی، ڈول نکالے ہیں، ڈول نکالنے میں کمزوری، یعنی ذرا مشکل سے، جب کوئی بندہ نرم ہو نا، طاقت کم ہو تو ڈول نکالتا ہے ایسا ایسا، تو اس کے ڈول نکالنے میں کمزوری تھی، اللہ اس کو معاف کرے، کمزوری تھی، اللہ کمزوری معاف کرے، تو آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ نے کمزوری معاف کر دی۔ اچھا، ثم استحالت غربا، پھر وہ ڈول بڑا ڈول بن گیا، غربا، پہلے ڈول چھوٹا تھا اب تو بڑا ڈول بن گیا، فاخذ بن الخطاب، اس ڈول کو پکڑ لیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے نکالے ڈول، فلم ارا عبقریا من الناس ينزع النزع عمر بن خطاب، نہیں دیکھا میں نے کوئی طاقتور آدمی، عبقریا بڑا نوجوان طاقتور، نہیں دیکھا میں نے کوئی نوجوان کوئی طاقتور لوگوں میں سے جو ڈول نکالتا ہو مثل عمر بن خطاب کے ڈول نکالنے کی، پر ڈول نکال رہے ہیں، ڈول بھی بڑا ہے نا، تو ڈول پر ڈول نکال رہے ہیں، بڑی طاقت اللہ نے دی ہوئی ہے، تو عمر ڈول نکال رہے ہیں، ایسا میں طاقتور دیکھا نہیں ہے جو ڈول نکالتا اس طرح کے۔
اتنا پانی نکال دیا باہر حتیٰ ضرب الناس بیتن، لوگوں نے وہاں پڑاؤ ڈال لیا، اثر پڑاؤ جہاں لوگ پانی پلاتے ہیں چار پاؤں کے، لوگوں نے دیکھا پانی بے شمار ہے کہ لوگ اپنے اپنے اونٹ لے آئے کہ پانی کا تالاب بھرا ہوا ہے، اوپر پانی نکال رہا ہے، تو لوگوں نے اس پانی پر اپنا پڑاؤ ڈال لیا۔ حضرت عمر نے یعنی بڑے ڈول نکالے۔ تو یہ خواب آپ کا مطلب یہ تھا کہ عمر بن خطاب وہ خلیفہ بنیں گے کہ خلافت بڑی بہترین کریں گے، لمبا عرصہ کریں گے کہ بڑی طاقت سے کہ بڑی دیانت سے کریں گے، یہ اسے مراد ہے۔ ابو بکر کو خلافت ملے گی لیکن کمزور تھی، اور 2 سال خلافت ملی، تو اس میں بھی کافی سارے وہ نا کئی بندے مرتد ہو گئے تھے، وہ مدعی نبوت بن گئے تھے، تو کمزوری یہ تھی، اللہ نے وہ معاف کر دی۔ چلیے قال حدثنا ابن شهاب بن ابي شهاب بن ليس قال حدثنا ابي بن عبد قال حدثنا قال حدثنا عمر الغني بن عبد الله بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي نصر بن سليم بن سنا حديث قال حدثنا الغني عبد بن محمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي بن نصر قال حدثنا قال لا رجل من رجل غير من ابي هريره يقول قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رايت ابن ابي قحافه ينظر بين اهل چلو قال حدثنا احمد بن سعد الرحمن بن وهب بن سنان حدثنا امي امی عبداللہ بن وهب قال اخبرني عمرو بن حارث ان ابا يونس ان مولى ابي هريره حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين انا نائم رايت اثنين نزل حضور ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بین انا نائم، ایک دفعہ میں سویا پڑا تھا، اڑی تو مجھے خواب دکھایا گیا، اڑی تو کافی فعال کی ماضی میں، اڑی تو انی انزع علی حوضی، میں اپنے حوض سے ڈول نکال رہا ہوں، پانی نکال رہا ہوں حوض سے، اسقی الناس، لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں کہ میں حوض سے پانی نکال کے لوگوں کو پلا رہا ہوں۔ فجانی ابو بکر، میرے پاس آ گئے ابو بکر رضی اللہ عنہ، فاخذ طلبہ، انہوں نے ڈول مجھ سے لے لیا، یدی میرے ہاتھ سے، لے یروحنی، تاکہ مجھے راحت دلائے کہ میں تھک چکا ہوں، کہ ابو بکر آئے مجھے راحت دلانے کے لیے، اور سمجھے آرام دلانے کے لیے آئے، تاکہ آرام دلائیں مجھ کو۔ فنازع دلوین، انہوں نے 2 ڈول نکالے، وفی نظرہ ذوق، اس کے ڈول نکالے میں کمزوری تھی، ڈول نکالے پر تھے کمزور۔ واللہ یغفر له، اللہ اس کو معاف کرے، اللہ کمزوری معاف کرے، اللہ نے کمزوری، تو یہ اشارہ ہے کہ تھوڑا ٹائم وہ خلافت کریں گے، تھوڑا سا 2 سال خلافت کی ہے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ فجائے بن خطاب، اس کے بعد عمر بن خطاب آ گئے، فاخذ منہ، اسے وہ ڈول پکڑ لیا، فلم ارا نزع رجل قط اقوى منہ، نہیں دیکھا میں نے کسی آدمی کے ڈول نکالنے کو کبھی جو زیادہ طاقتور ہو اس سے بڑھ کر۔ پھر عمر نے ڈول نکالے بڑی قوت سے، بڑی طاقت سے ڈول نکالے، بے شمار پہ فٹافٹ، حتیٰ تولی الناس، حتیٰ کہ لوگ قریب آ گئے، لوگ جو ہے نا تولا ہوتا ہے، لوگ وہاں اکٹھے ہوئے آ گئے، لوگ ہر جگہ بھاگے کہ ہاں پانی پڑا ہے، والحوض ملعان، حوض بھرا ہوا تھا، لوگوں نے دیکھا، عربوں میں پانی کی قلت ہوتی، دیکھا کہ یہاں حوض تالاب بھرا ہوا ہے، پانی جو ہے وہاں پر بفر رہا ہے، گر رہا ہے، تو لوگوں نے وہاں پر آ کر نا پڑاؤ ڈال لیا، حتیٰ کہ لوگ وہاں پر پھر گئے اور حوض بھرا ہوا تھا، یا یہ منع کہ لوگ وہاں سے پھرے، یعنی پانی پلا کے چلے گئے کہ تب بھی حوض بھرا ہوا ہے، سب لوگوں نے اپنے 4 پاؤں کو پانی پلایا کہ واپس گیا تو حوض پھر بھی بھرا ہوا ہے، لوگ پھر گئے وہاں سے اور حوض بھرا ہوا تھا، کہ تفجر، حوض جوش مار رہا تھا، ڈول پر ڈول، ڈول پر ڈول، حوض کو میں کمی نہیں آنے دی۔ چلیے قال حدثنا بكر بن ابي شيبه بن نوار ولفظ ابي بكر قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا بكر بن سالم بن انس بن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رايت قوما نزلنا بكرة على قليل فجعلنا قريبا فنزلت نبنا وزن بين فنزلنا ضعيفا والنبي ثم دعا واستقال فاستهالت البرقا فلما من القرين من الناس يغرف ففريهن حتى رغى الناس فزعبوا رؤة۔ اچھا جی،
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اوری تو مجھے دکھایا گیا خواب میں کہانی انزے و بدل و بکراتن کہ میں یہ بکرا تھا جوان اونٹ کے ڈول مجھے چاندہ ڈول بڑے ہوں کہ ڈول سے پانی نکال رہا ہوں علا قلیب ایک کنویں پر کہ منڈیر نہ ہوئے ایک ہوتا بڑا اونٹ ایک چھوٹا اونٹ جوان بکرا جوان اونٹ بھی بڑا ہی ہوتا ہے تو گویا میں نکال رہا ہوں جوان اونٹ کے ڈول سے بنا ہوا ڈول پانی نکال رہا ہوں علا قلیب ایک کنویں پر فجاب ابو بکر آ گئے فنازا ذنوبن و ذنوبین انہوں نے ڈول نکالے ایک یا دو فنازا نزان ضعیفن انہوں نے ڈول نکالے کمزور نکالے تھوڑا پانی ڈالا ہوا ڈول میں یا ایسا کمزوری تھی واللہ تبارک و تعالی یغفر لہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو معاف فرمائے اس کمزوری کو یہ دعا کرنا اللہ کمزوری کو معاف کرے ثم جا عمر و پھر عمر آ گئے فاستقا انہوں نے ان سے جو پانی طلب کیا یا وہ جو نا کلام اس کو دو لے لیا پلاؤ جی میں پانی پینا ہے پانی پینے کے دو لے لیا اور سمجھے پانی پینے کے لیے فسیا پانی طلب کیا ڈول میں دو فسٹ ہاتھ گھر بن تو ان کے ہاتھ میں ڈول بڑا ڈول بن گیا پہلے چھوٹا ڈول تھا اب بڑا بن گیا تو تمہوں نے کام شروع کر دیا فلم آرا اب کری جرم نا سے یفری فریا ہو نہیں دیکھا میں نے کوئی طاقتور بندہ لوگوں سے یفری فریا ہو جو اس کی طرح کام کرتا ہو یفری بڑا یا معلوم کہ جب عمر نے کام کیا ڈول پر ڈول باہر نکال رہے ہیں کہ وہ جو حوض ہے وہ جو ہے بھر رہا ہے بالکل اچھل رہا ہے انہیں دیکھا میں نے کوئی طاقتور آدمی لوگوں سے یفری فریا عمر کی کام کی طرح کام کرتا ہو حتی راوی الناس لوگ سارے سیر ہو گئے سب لوگوں نے اپنے اپنے پانی نا چار پاؤں کو آپ پی لیے وزارت العطل انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈال دیا یعنی اپنے اونٹ بٹھا دیے وہاں پر کہ یہاں پانی بافر ہے تو انہوں نے وہاں پڑاؤ ہی ڈال دیا چلیے قال حدثنا قال حدثنا زهير قال حدثنا من سمع قوة من سالم بن عبد الله النبي من رواه رسول الله من رواه النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابي بكر وعمر بن الخطاب بين حديث قال حدثنا محمد بن الله بن مريم قال حدثنا من سفيان بن عمرو بن عامر بن قادر بن سامية عن جابر بن يقبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا زهير بن حرب ولا زلاه قال حدثنا سفيان بن أنا من مكمن قادرين أمرنا جابر بن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت جنة فرأيت فيها نار الأول. اچھا بھائی تو جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعلا فرماتے ہیں دخلت الجنہ تھا کہ میں جنت کے اندر داخل ہوا. یہ آپ کہتے ہیں کشف معراج خواب کی بات ہے. تو میں جنت میں داخل ہوا فرأیت فیہا دارن او قصرن میں نے وہاں پر ایک محل یا گھر دیکھا. فقلت لمن ھذا میں نے کہا فرشتوں یہ کس کا محل ہے؟ انہوں نے کہا عمر بن خطاب کا محل ہے. فردت ان ادخل میں ارادہ ہوا کہ میں داخل ہو جاؤں دیکھوں عمر کا محل ہے میں دیکھا. فذکر تو غیرت کا عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی. عمر بڑا غیرت مند آدمی ہے اس کا گھر ہے اس کے بیوی بچے ہوں گے تو مجھے آپ کی غیرت یاد آ گئی اس وقت داخل ہوا نہیں میں. فبکا عمر رو پڑے جناب عمر رو پڑے. وقالا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا لے گا یغارو اللہ کے رسول میں آپ پر بھی کوئی غیرت کر سکتا ہے غصہ کوئی آپ پر بھی کر سکتا ہے. گھر جو تھا میرا آپ دیکھ رہے تھے کوئی بات نہیں تھی تو وہاں پر میری بیوی ہوتی کوئی آپ کی نو ہے جی تو کوئی بات نہیں تھی تو کیا کوئی آپ پر بھی غیرت یا غصہ کر سکتا ہے؟ چلیے قال حدثنا سهيل بن ابراهيم قال حدثنا سفيان بن عمرو بن قادرين ان جابر حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عمرو بن سليم بن جابر قال حدثنا عمرو بن قال حدثنا سفيان بن قادرين قال سمعت جابر بن صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عمرو بن سهيل قال حدثنا عمرو بن سليم قال حدثنا ابن وهب ان اخبرني يونس بن شهاب اخبرنا سعيد بن سجيب عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيننا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بینا آنا نائب میں ایک دفعہ میں سویا پڑا تھا. اس رائے تو لیا بتی بالی ہے بتی بالوں دکھتا نہیں بال تو ایک دفعہ میں سویا پڑا تھا. اس رائے کو نہیں جب دیکھا میں نے اپنے آپ کو جنت کے اندر فَإِذَا امْرَأَةٌ تَوَضَّأَ إِلَىٰ جَانِبِ قَصْرٍ توضع ایسی تتوضع گزارے ہے تتوضع کی حذف ہو گئی ہے تخفیف کے طور پر. تو نہ جائیں ایک عورت
محل کی ایک جانب وضو کر رہی تھی، ایک عورت محل کے ایک طرف میں وضو کر رہی تھی۔ فقول تو میں نے کہا لمن ھذا، یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا لعمر بن الخطاب، یہ محل عمر بن الخطاب کا ہے۔ تو وہاں ان کی بیوی ہے حور وضو کر رہی ہے۔ فذکرت غیرت عمر، مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی کہ عمر کو بڑی غیرت ہے، بڑا شرم و حیا والا ہے، اسے گھر میں کوئی جائے تو اس کو غصہ بھی آتا ہے۔ تو مجھے یاد آئی غیرت عمر کی، فولیت مدبرہ، میں وہاں سے پھر آیا پیٹ پھیرنے والی، میں اندر گیا نہیں، دیکھا ہے، میں نے پوچھا بھی ہے کہ یہ محل عمر کا ہے کہ وہاں ایک عورت وضو کر رہی تھی۔ قال ابو ہریرہ فبکا عمر، جناب عمر رو پڑے، ونحن جميعا فی ذلک المجلس مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمام موجود تھے اس مجلس میں ساتھ اللہ کے رسول کے۔ ثم قال عمر، پھر عمر کہنے لگے بے ابی و امی انت یا رسول اللہ، میرا باپ ماں قربان آپ جائے، آپ پر یا رسول اللہ علیہ گا، اگر آپ پر میں غیر کر سکتا ہوں، آپ پر میں غصہ کر سکتا ہوں۔ چلیے قال حدثنا عمرو بن ناقد حسن الحواني وعبد بن احمد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي ان صالح بن شهاب بن مثله قال حدثنا منصور بن ابي مزاحم قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن الحسن الحواني وعبد بن محمد قال عبد الله اخبرني انها قال حسن قال حدثني يعقوب بن وهب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي بن صالح ان صالح بن شهاب قال اخبرنا عبد الرحمن بن زيد بن محمد بن سعد بن ابي وقاص اخبرنا اباهم سعد قال استاذنا عمر على، تو یہ روایت ہے کہ استاذن عمر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر نے اجازت مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی۔ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِّن قریش، آپ کے پاس قریش کی عورتیں تھیں، آپ کی برادری قبیلہ قریشی عورتیں تھیں۔ یکلمنہ ویستکثرنہ، آپ سے کلام کر رہی تھی، بہت کلام کر رہی تھی، کٹھی ہوگی نا عورتیں ہر طرح کی برادری کی، تو آپ سے باتیں کر رہی تھی، اللہ کے نبی سے کلام کر رہی تھی، بہت باتیں کر رہی تھی۔ عالیۃ الاصوات، ان کی آوازیں بھی اونچی ہو رہی تھی۔ جب گھر میں کافی عورتیں ہو نا اونچی بولتی ہیں تو شور تو بڑھ جاتا ہے۔ فلما استاذن عمر، جب عمر نے اجازت مانگی، قمنا یبتدرن الحجاب، کھڑی ہو گئی اور جلدی جلدی پردے میں ہو گئی، حجاب پردے میں، اوٹ میں ہو گئی۔ جب سنا کہ عمر اجازت مانگ رہا اور اندر کھڑی ہو گئی اور جلدی جلدی وہ حجاب میں چلے گی، حجاب پردہ، اپنا منہ چھپا لیا، آس پاس ہو گئی۔ فاذن لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے عمر کو اجازت دے دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضا کو ہنس رہے تھے، اللہ کے نبی ہنس رہے تھے، عمر اندر آئے نا کہ آپ مسکرا رہے تھے۔ فقال عمر اضحک اللہ سنک، تو میں نے کہا اللہ آپ کے دانتوں کو ہنساتا رکھے، آپ خوش خرم رہے، دعا ہے نا اللہ کے نبی ہنستے رہے، مسکراتے رہیں، یا رسول اللہ اللہ آپ کو ہنسا، آپ کے دانت کو ہنسائے، یعنی آپ ہنستے رہے یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ رسول نے فرمایا عجیب تو من ہؤلاء اللاتی کن عندی، عمر مجھے تعجب ہے ان عورتوں پر جو میرے پاس موجود تھی، پہلے تھی میرے پاس موجود۔ فلما سمعنا سودا کا، جب تیری آواز سنی نا انہوں نے، ابتدارنا الحجاب، وہ جلدی چلی گئی پردے میں، حجاب میں چھپ گئی، آس پاس ہو گئی، یا پردہ کر لیا، منہ چھپا لیا۔ قال عمر، عمر نے کہا فانت یا رسول اللہ حق ان یہبنا، یا رسول اللہ آپ بہت حقدار ہے کہ آپ سے وہ ہیبت کھائیں، وہ ڈرے آپ سے، شرم و حیا آپ کی کرے، نہ کہ میری میں تو آپ تو متی ہوں، آپ کا شاگرد ہوں، تو آپ بہت حقدار ہے کہ یہبنا، کہ وہ ڈریں آپ سے، ہیبت کھائیں۔ پھر فرمایا عمر نے کہا اے عدوات انفسہن، وہاں موجود تو تھی نا کہ اپنے آپ کی دشمنوں، عورتوں نفسوں کی دشمنوں، اے اپنے نفسوں کی دشمنوں، اتحبنانی، کیا تم مجھ سے ڈرتی ہو اور نہیں ڈرتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ یہ ملامت کی کہ مائیوں بہنوں تم مجھ سے ڈرتی ہو کہ اللہ کے نبی سے ڈرتی نہیں ہو؟ قلنا، انہوں نے کہا نام جی ہاں، اے عمر ٹھیک ہے، انت اغلظ و افظ، تو سخت ہے، سخت زبان ہے، سخت دل اللہ کے رسول کے، اللہ کے نبی تو بڑے مہربان ہیں نا، کہ تو ہے سخت، جب بندہ سخت ہو نا تو وہاں پر ہر بندے کو احتیاط کرنی پڑتی ہے،
عمر سخت ہے اس واسطے عورتیں جو ہے نا ان کو ہیبت کھائی انہیں. تو آپ نے فرمایا عمر والذی نفسی بیدہ ما لاقیک الشیطان قط سالکا فجن الا سالکا فجن غیر فجک. آپ نے فرمایا قسم ذات کی جسے قبضے میں میری جان ہے تجھے شیطان نہیں ملتا کبھی چلنے والا کسی گلی میں. وہ شیطان چلتا ہے کسی ایسی گلی میں جو تیری گلی کے علاوہ ہو. جس گلی میں آپ جو ہے نا عمر شیطان وہ گلی چھوڑ دیتا ہے. شیطان بھی ڈرتا ہے اسے. نہیں یہ تو عورتیں ہیں. تو فرمایا شیطان قسم ذات کی جس قبضے میری جان ہے تجھ کو شیطان نہیں ملتا کبھی بھی چلنے والا کسی گلی کے اندر. وہ شیطان چلتا ہے تیری گلی کے سوا اور گلی میں تو اسے شیطان بھی ڈر جاتا ہے بھاگ جاتا ہے. چلیے قال حدثنا هارون حدثنا نابت بن عبد العزيز بن محمد قال اخبرني سهل بن نبي بن نبي رضي الله عنه عمر بن الخطاب جعل الى الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وان دان نسوة قد رفعنا نسوتهن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما استاذنا نمر ابتدرنا الى الحجاب فزبر. ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ کے پاس عورتیں تھیں. قد رفعنا اصواتهن ان کی آوازیں اونچی ہو رہی تھی اللہ رسول کی آواز سے. فلما استاذنا جب عمر نے اجازت مانگی ابتدرنا الحجاب وہ جلدی پردے میں چلی گئی چھپ گئی. تو راوی نے حدیث بیان کی ہے منید حدیث زہری کی. چلو بھی قال حدثنا ابو طاهر احمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا عبد الله بن وهب بن ابراهيم بن سعد بن ابيهم سعد بن ابراهيم بن ابي سلمة بن نشد كان يقول قد كان يكون في الامم من قبلكم محدثون ويكون في امتي منهم احد فان امر الخطاب منهم. قال عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے قد کان یکون فی الامم قبلکم محدثون. لوگوں تم سے پہلی امتوں میں کئی لوگ ملہم ہوتے تھے جن کو الہام ہوتا. الہام یہ کوئی وہی ایک الہام کسی نیک بندے کو اللہ کے ولی کو. تو تم سے پہلی امتوں میں کئی بندے ہوتے تھے ملہم ان پر الہام ہوتا تھا. اللہ نے الہام کر دیا القاء ہوتا تھا. تو پہلی امتوں میں ملہم یا جن کو القاء ہوتا یہ بہت ہوتے تھے. فَيَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ اگر میری امت میں کوئی ایسا بندہ ہوا نا جس کو الہام ہوتے ہوں تو فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ ان میں عمر بن خطاب بھی شامل ہے. عمر بن خطاب وہ آدمی ہے جس کو اللہ کی جانب سے الہام ہوتا ہے. ان کی بات جو ہوتی کھری نکلتی بالکل. وہ کئی باتیں آئی نا انہوں نے جو مشورہ دیا اللہ کو وہی پسند آ گیا. تو یہ الہام کی بات ہے. قائب نے وہاب نے تفسیر محدث ان کی ملہم ہونا کہ پہلے لوگوں میں الہام جن کو الہام کیا جاتا تھا ملہم ہوتے تھے. اگر میری عمر میں کوئی ملہم ہے تو نمبر پہلا عمر بن خطاب کا ہے. اس کو الہام ہوتا ہے. چلیے قال سعيد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عمر بن عبد الله بن حرب بن حدثنا سفيان بن عيينة أن كلاهما بن عجلان أن سعد بن إبراهيم وهذا سناد مثل قال حدثنا كبة بن مكرم من الأمن قال حدثنا سعيد بن أمير قال جهريا أن سمعان قال حدثنا أننا في بن عمر قال كلامنا امرأة فقط في صلاة في المقام إبراهيم وافقت. وفي الحجاب. اگر تم فرماتے ہیں وافقت ربی میں نے رب سے 3 باتوں میں موافقت کی ہے. یعنی جو اللہ کی بات ہی میری بات بھی وہی ہوگی جو میری بات اللہ کی بات بھی ہے نا موافقت. تو میں نے موافقت کی رب سے 3 باتوں میں. پہلی بات فی مقام ابراہیم مقام ابراہیم کے بارے میں نے یا رسول اللہ مقام ابراہیم پر ہم نماز پڑھا کریں. بہت اعلیٰ مقام ہے تو یہاں ہم نماز پڑھا کریں. اللہ نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اللہ کا حکم آ کہ ہاں یہاں نماز پڑھا کرو. ہوگی نا موافقت. وہ فی الحجاب پردے کے بارے میں نے رسول اللہ آپ کی بیوی ہماری مائیں ہیں کہ آپ گھر بندے ہر طرح کے آتے ہیں ہاں جی تو اس وجہ سے حکم دیجئے کہ اپنے آپ کی بیویاں پردہ کریں حجاب کریں. اللہ نے وہ صورت بھیجی نور اور آتے آگے حجاب کی کہ اپنی بیویوں کو بیٹیوں کہہ دو کہ وہ بڑی بڑی چادریں اوڑھے. اللہ نے موافقت کر دی. وفی اسارا بدر قیدیوں میں 70 قیدی ہوئے بدر کے کہ مشورہ کیا آپ نے. جناب ابو بکر نے کہا جی میری رائے یہ ہے کہ ان سے فدیہ لیجئے تو ان کو چھوڑ دیجئے. ہماری برادری ہے بھائی ہے اسلام لے آئیں گے اسلام میں اضافہ برکت ہو جائے گی چھوڑ دیجئے. حضرت عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ یہ دشمنان اسلام ہے آپ کے مخالف رہے انہوں نے ہم کو آپ کو مکہ سے نکالا
دشمن اسلام کے، یہ لڑنے کے لیے آئے آپ سے۔ اس بار میری رائے یہ ہے کہ جتنے یہ قیدی ہیں یہ ان کے جو رشتہ دار مسلمان ہم ان کے حوالے کیے جائیں، جو میرا رشتہ دار ہے میرے حوالے کیے جائیں، ہم انہیں گردنیں کاٹ دیں، اتار دیں، ختم کر دیں ان کو۔ اللہ کے نبی نے ابو بکر صدیق کی رائے کو لے لیا تو ان سے فدیہ منگوا لیا۔ اللہ نے بعد میں پھر نا اس بات پر تھوڑی سی توبیخ بھی کی کہ میرے نبی کو لائق نہیں تھا کہ ان کو چھوڑتا، ان کا خون بہتا، ان کا خون بہتا، تو فرما چونکہ میرے مطلب حکم میں میرا یہ حکم آنے والا تھا، لکھا ہوا تھا کہ اس امت کو مال فدیہ جائز ہے، تم کو میں نے معاف کر دیا، ہندے کو ڈانٹ بھی دی تو معافی تم کو میں نے معاف کر دیا، اب تم یہ مال فدیہ لے سکتے ہو۔ تو اللہ نے عمر کی رائے کو پسند کر لیا۔ آتا حدیثوں میں کہ پھر آپ نا عمر آئے صبح دیکھا تو اللہ کے نبی اور ابو بکر رو رہے ہیں، آنسو آ رہے ہیں۔ پوچھا عمر نے اللہ کے نبی سے، ایسا کیا بات، کیوں رو رہے ہیں، مجھے بتلاؤ میں بھی روں۔ تو فرمایا عمر اللہ نے تیری رائے کو پسند کر لیا، اگر تیری رائے نہ ہوتی تو عذاب ہمارے قریب آ چکا تھا، عذاب ٹل گیا تیری رائے کی بنا پر، تو اللہ نے عمر کی رائے کو پسند کیا۔ یہ معنی ہے۔ اور بدر کی قیدیوں کے بارے میں قال ہاں جی، تو نافع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول، اے منافق ہے، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، وہ دا بیٹا عبداللہ، یہ بھی وہ دا بیٹا ہے، نام عبداللہ ہے لیکن یہ مسلمان ہے۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ ہے، وہ مسلمان ہے۔ تو جب عبداللہ بن ابی بن سلول، سلول کی والدہ ہے، ابی باپ ہے، یہ فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ آیا اللہ رسول کے پاس، سوال کیا آپ سے، ایو دیا ہو قمیصہ ہو، کہ آپ اپنی قمیص اس کو دے دے، ایو کفن فی اباؤ، کہ اپنے باپ کو کفن دے دے۔ اللہ کے نبی آپ کی قمیص مبارک ہے، برکت والی ہے، دیجیے تو میں اپنے باپ کو کفن دے دوں کہ اللہ میرے باپ سے جو ہے عذاب ٹال دے، رعایت کر دے آپ کی قمیص کی برکت سے۔ اصل بات یہ بھی تھی، آپ نے وہ قمیص دے دی نا، پھر جنگ بدر میں جناب عباس قیدی ہو گئے تھے، عباس ان کے پاس قمیص نہیں تھی، جسم ننگا تھا، تو باندھے ہوئے تھے، رات کو کرہ رہے تھے، تکلیف تھی بڑی، تو انہیں کوئی قمیص کسی کی نا وہ سیٹ نہیں آ رہی تھی، تو آپ نے کسی بات قمیص ہو بڑی تو قمیص دو، چاچے کو میں قمیص بناؤں، کہتے عبداللہ بن ابی بن سلول منافق، اس نے قمیص اپنی دی تھی کہ لو جی قمیص، وہ لمبا آدمی تھا، وہ قمیص پوری آ گئی تھی۔ آپ کو اس کا احسان یاد تھا کہ عبداللہ بن ابی نے میرے چاچے کو قمیص دی تھی بدر میں، اب یہ فوت ہو گیا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بدلہ احسان کا احسان ہوتا ہے۔ تو آپ نے اپنی قمیص اتار دی، لے بھی عبداللہ اپنے باپ عبداللہ کو یہ کفن پہنا دے۔ اچھا اس کو دے دی، ثم سالہ، وہ سوال کیا اس نے آپ سے، یصلی علیہ، کہ جنازہ نماز آپ پڑھائیں، تو آپ کھڑے ہو گئے، یصلی علیہ کہ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں، تو عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے، فاخذ بثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ کے نبی کا کپڑا قمیص پکڑ لی، کہا یا رسول اللہ اتصلی علیہ، کہ اس کا آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں، وقد نہاک اللہ، اللہ روکا بھی آپ کو اتصلی علیہ کہ اس کی جنازہ نماز پڑھائیں، اللہ نے منع کیا ہوا ہے کہ منافقین دعا نہیں کرنی، تو آپ اس کی جنازہ نماز پڑھا رہے ہیں، یہ تو منافق آدمی تھا۔ ویسے پہلے نا یہ جنازہ پڑھانے سے رکاوٹ نہیں آئی تھی، یہ آیا تھا کہ میں نے بخشنا نہیں ہے، آپ منافقوں کے لیے دعا کریں یا نہ کریں، میں ان کو بخشنا نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کی ممانعت نہیں آئی تھی، یہ بعد میں آئی۔ تو آپ نے فرمایا انما خیرنی اللہ، اللہ نے مجھ کو اختیار دیا ہے، فقال فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے واسطے بخشش کی دعا کریں یا دعا نہ کریں، ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر ان کے لیے آپ بخشش کی دعا کریں 70 مرتبہ پھر بھی اللہ معاف نہیں کرے گا، معاف نہیں کرنا، لیکن یہ الفاظ نہیں آئے کہ جنازہ نماز نہیں پڑھانی۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس کا بیٹا مسلمان ہے، اس کی دل جمی کے لیے، حوصلے کے لیے اور صدمے کا موقع ہے، آپ نے جنازہ بھی پڑھا دیا، یہ آپ کا اخلاق ہے نا۔ کہتے ہیں اس جنازہ پڑھانے کے بعد نا منافقین، بڑے بڑے منافق، 70 منافقین تھے بڑے بڑے، وہ سارے صحیح مسلمان ہو گئے،
کہ ہم نے آپ سے کیا کچھ کیا، کتنی بد اخلاقی کی تھی، آپ کا یہ اخلاق ہے، وہ خالص مسلمان ہو گئے۔ اچھا تو وسعید والا سبینا، تو میں ان قریب دعا پڑھا دوں گا 70 مرتبہ سے بھی، یعنی آپ نے فرمایا اگر مجھے پتا ہو نا کہ اللہ 70 سے زائد دفعہ معاف کر دے گا تو میں 70 سے بڑھا دوں گا، یعنی یہ مطلب ہے۔ تو قالا کہا جی اتنا منافق ہوں، یہ تو منافق ہے، وہ کہتے رہے فصلی علیہ، تو اس کی جنازہ نماز پڑھا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وانزل اللہ عز وجل، پھر اللہ نے یہ آیت بھیجی ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، اے میرے نبی آپ جنازہ نہ پڑھائیں کسی ایک کا جو مر گیا، کبھی نہ پڑھائیں، ولا تقم علی قبرہ، نہ اسی قبر پر کھڑے ہو کر دعا کریں۔ یہ آئندہ رکاوٹ آ گئی ہے، پہلے تھا کہ میں نے بخشنا نہیں ہے، تو آپ نے جنازہ پڑھا دیا، اس کے فائدے بڑے ہو گئے، بہت فائدے ہو گئے۔ چلیے قال حدثنا ابن سعيد قال حدثنا ابن يحيى قال حدثنا ابن مسعود إمام حديث أبي أسامة زاد قال فتح الصلاة عليه۔ تو آپ نے جنازہ پڑھنا پھر چھوڑ دیا بعد میں، اب باب شروع ہو رہا ہے فضائل عثمان، کدھر کے کرنال میں آرے صحیح آپ نے بس کری ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو آپ جلدی بلاؤ۔ کر دے میں نے پڑھا دیا۔ السلام علیکم سر جی۔